میرے بھائی اور بزرگ دوستو، آج کے خطبہ جمعہ میں ایک دو باتیں قرآن و سنت کے حوالے سے ہم لوگ سنیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح صحیح کہنے اور ہم سب کو سمجھ کر کے عمل کرنے کی توفیق دے۔ سب سے پہلی بات جو ہے قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ سے ہم لوگ شروع کرتے ہیں۔ سورۃ المائدہ 5 نمبر کی سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 105 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم الی اللہ مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم تعملون۔ فرمایا کہ اے ایمان والو، تم اپنی فکر کرو۔ اے ایمان والو، تم اپنی فکر کرو۔ لا یضرکم من ضل، تم کو وہ آدمی کوئی نقصان نہیں دے گا جو گمراہ ہو گیا ہے۔ تم کو وہ آدمی کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا جو گمراہ ہو گیا ہے۔ کب؟ اذا اہتدیتم، جب تم ہدایت پر رہو گے تب۔ جب تم ہدایت پر رہو گے تو جو آدمی گمراہ ہو گیا ہے وہ تم کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اور پھر فرمایا الی اللہ مرجعکم، تم سب کا لوٹنا اللہ کے پاس ہے، تم سب اللہ کے پاس لوٹ کر کے جاؤ گے۔ فینبئکم بما کنتم تعملون، اور وہ اللہ تعالیٰ تم کو خبر دے دے گا جو کچھ تم دنیا میں کر رہے تھے، سب کی خبر اللہ تعالیٰ دے دے گا۔ یہ آیت کریمہ ہے۔ اس آیت کریمہ میں بہت اہم غور کرنے کی بات ہے۔ اللہ رب العالمین ہم کو کیا کہتا ہے؟ اے ایمان والو، اپنی فکر کرو۔ اے ایمان والو، اپنی فکر کرو۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے مومن بندوں کو اس آیت کریمہ میں خبر دے رہا ہے کہ اے بندو، تم اپنے آپ کی اصلاح کر لو، تم اپنے آپ کی اصلاح کر لو، اور جو کچھ تم کو حکم دیا گیا ہے اس پر عمل کرتے رہو، عمل کرتے رہو۔ اگر تم اس طرح کرتے رہو گے تو جو آدمی گمراہ ہو گیا ہے، چاہے وہ تمہارے قریبی رشتہ دار ہو یا دور کے کوئی آدمی ہو، تم کو کچھ بگاڑ نہیں سکتا، تم کو کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتا ہے اگر تم اپنی اصلاح کر لو گے تو، اپنی اصلاح کر لو گے تو۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ اے ایمان والو، جس چیز کو میں نے حلال کیا ہے اگر تم وہ حلال سمجھتے رہو، اسی کو حاصل کرتے رہو، اور چیز کو میں نے حرام کیا ہے حرام سے بچتے رہو، حلال حاصل کرو اور حرام سے بچتے رہو، اس پر مضبوط ہو گئے تو جو آدمی گمراہ ہو گیا تم کو وہ کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا پائے گا، تم کو وہ نقصان نہیں پہنچا پائے گا۔ تو اس آیت کریمہ کا اصل جو پیغام ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ اے مومنو، تم اپنی فکر کرو، تم اپنی فکر کرو۔ جب تم ہدایت پر رہو گے تو جو آدمی گمراہ ہو گیا ہے تم کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ تو شرط ہے، کب نقصان نہیں دے گا؟ جب تم ہدایت پر رہو گے تب۔ جب تم ہدایت پر رہو گے تو دوسرا کوئی نقصان نہیں پہنچا پائے گا۔ اس کا مفہوم مخالف یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ سیدھے راستے پر نہیں ہے تو کوئی بھی آدمی نقصان پہنچائے گا، کوئی بھی آدمی کان پکڑ کر کے گمراہ کرے گا۔ اسی وجہ سے سب سے پہلے ہدایت پر وہ رہے تو کوئی بھی آدمی گمراہ اگر ہے تو نقصان نہیں پہنچا پائے گا۔ اس آیت کریمہ میں دو قسم کے لوگوں نے اس آیت کریمہ کو سمجھنے میں غلطی کیا۔ دو قسم کے لوگوں نے
اس آیت کریمہ کو سمجھنے میں غلطی کیا۔ ایک قسم کے لوگ اس آیت کریمہ میں کیا ہے، ایک بار پھر سے غور سے دیکھیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ایمان والو تم اپنی فکر کرو، تم اپنی فکر کرو، تم کو جو آدمی گمراہ ہو گیا وہ گمراہ آدمی تم کو نقصان نہیں دے سکتا اگر تم ہدایت پر رہو گے۔ اس سے کچھ لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ اگر ہم سیدھے راستے پر رہ گئے تو بس اتنا کافی ہے، دوسرے کو کوئی چیز بتانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے کہا اپنی فکر کرو، اپنی فکر کرو۔ اسی وجہ سے کوئی آدمی اگر ہدایت پر ہے تو اب اس کی کوئی اب ذمہ داری ہی نہیں ہے، اب کوئی کسی کو بھلائی کا حکم نہ دے، برائی سے نہ روکے۔ کچھ لوگوں نے ایسا سمجھ لیا، اور کب سمجھا جانتے ہیں؟ اللہ اکبر، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے زمانے میں، اس زمانے میں کچھ لوگوں نے یہ سمجھ لیا۔ اسی وجہ سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی انہوں نے جب کچھ لوگوں کو دیکھا کہ اس آیت کریمہ کا یہ مفہوم سمجھ لیے ہیں کہ اب ہدایت پر رہو تو کسی کو برائی سے روکنے اور اچھائی کا حکم دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی انہوں نے کہا کہ اے لوگو انکم تقرؤون هذه الآیہ، تم لوگ اس آیت کریمہ کو پڑھتے ہو، تم لوگ اس آیت کریمہ کو پڑھتے ہو۔ یہ سنن ترمذی کی حدیث میں بول رہا ہوں، جو حدیث نمبر 2160/8 کے اندر ترمذی کے اندر ہے۔ کہا کہ اے لوگو تم لوگ اس آیت کریمہ کو پڑھتے ہو اور اس طرح سے سمجھ لیے ہو، حالانکہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیان کر رہے تھے کہ ان الناس اذا رأوا الظالم فلم یأخذ علی یدیہ، کہ لوگ جب کسی ظالم کو ظلم کرتے ہوئے دیکھیں اور اس کا ہاتھ نہیں پکڑیں گے تو کیا ہوگا؟ اوشک ان یؤمہم اللہ بعقاب منہ، اللہ رب العالمین، ڈر ہے اس بات کا کہ اللہ رب العالمین عذاب دینے میں سب کو عام کر دے، یعنی جو گناہ ظالم ہے اس کو عذاب دے گا تو جو گناہ نہیں کر رہے ہیں اس کو بھی لپیٹ لے گا، اس کو بھی لپیٹ لے گا۔ تم غلط سمجھ رہے ہو کہ اگر تم ہدایت پر آ گئے تو کسی کو کچھ نہ بولو، یہ تم غلطی کر رہے ہو، غلط سمجھ رہے ہو۔ یہ ایک بات ہے، ایک بات ہے۔ کچھ لوگوں نے یہ سمجھا کہ ہم کو ہدایت پر رہنے کی ضرورت ہے، نہیں سب کو سمجھا دیں گے، یہ بھی غلط ہے۔ ہم کو ہدایت پر رہنے کی ضرورت نہیں ہے، پوری دنیا کو سمجھانا ہے اور سامان لے کر کے چل دیے۔ خود یہ نہیں جانتا ہے کہ ہدایت کس کو کہتے ہیں اور ہدایت کیا ہوتی ہے، وہ خود بیچارہ نہیں جانتا ہے، لیکن پوری دنیا کو سمجھانے کے فکر میں ہے۔ اس آیت کریمہ میں شرط ہے اذا اہتدیتم، جب تم ہدایت پر رہو گے تو کوئی نقصان نہیں پہنچائے، ورنہ اگر ہدایت پر نہیں ہے، ہل رہے ہیں، ڈول رہے ہیں، شک شبہات میں پڑھ رہے ہیں، ڈاؤٹ ہے اور اس کو کلیئر نہیں کر رہے ہیں کتاب اور سنت کے ذریعے سے، تو کوئی بھی آدمی آپ کو نقصان پہنچا دے، کوئی بھی آدمی نقصان پہنچا دے گا۔ اور یہ فکر اس وقت غلط ہے کہ ہم کسی کو سمجھا دیں گے، پہلے اپنی فکر ہونی چاہیے۔ اس آیت کریمہ میں یہی پیغام ہے کہ اے ایمان والو سب سے پہلے اپنی فکر کرو، جب تم ہدایت پر رہو گے تو تم کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے۔ اچھا، اس آیت کریمہ میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، جیسے کہ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں بیان کیا ہے کہ یہ تو غنیمت ہے کہ آج تمہاری کوئی بات سن رہے ہیں۔ دیکھیے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں، غنیمت ہے، خیر ہے کہ تمہاری آج کوئی بات سن رہے ہیں، ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا کہ کوئی تمہاری بات نہیں سنیں گے، کوئی تمہاری بات نہیں سنیں گے۔ اس آیت کریمہ میں اسی وقت کا ذکر ہے، بات سمجھیے اس بات کو، بہت اہم بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے زمانے میں سب لوگ حق پر تھے، صحابہ کرام حق پر تھے، ٹھیک ہے، ایک دوسرے کو نصیحت کر رہے تھے، سمجھ رہے تھے، بات کو مان رہے تھے۔ لیکن ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ سب کوئی اپنے منمانی کریں گے،
سب کوئی اپنی منمانی کریں گے. اس وقت کی بات ہے اس آیت کریمہ میں کہ ایمان والو تم اس وقت اپنی فکر کرنا اور اپنی ہدایت پر رہنا, دوسرے تم کو کوئی نقصان نہیں پہنچا پائیں گے. یہ بات میں کہاں سے کہہ رہا ہوں؟ اسی آیت کریمہ کی تفسیر میں حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث کو بیان کیا ہے, اور یہ حدیث صحیح سنن ترمذی کے اندر ہے اور سنن ابی داؤد کے اندر بھی ہے. سنن ترمذی کے اندر حدیث نمبر 3050/8 کے اندر یہ روایت موجود ہے, اور سنن ابی داؤد کے اندر حدیث نمبر 4340/1 کے اندر ہے. حضرت ابو امیہ ایک تابعی ہیں, وہ جاتے ہیں ایک صحابی رسول کے پاس. ابو امیہ شعبانی ایک صحابی رسول کے پاس جاتے ہیں. وہ صحابی کون ہے؟ ابو ثعلبہ الخشنی رضی اللہ تعالیٰ. ان کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کیف تصنع بہذہ الآیہ, آپ اس آیت کریمہ کی تفسیر کیا کرتے ہیں؟ دیکھیے, تابعی صحابی کے پاس جا کر اس آیت کریمہ کی تفسیر پوچھ رہے ہیں کہ آپ بتلائیے اس آیت کریمہ کی تفسیر آپ کیا کر رہے ہیں. تو انہوں نے پوچھا کس آیت کی؟ تو کہا کہ یہ آیت سورہ مائدہ کی آیت, اور انہوں نے پڑھ کر کے سنا دیا. تو حضرت ابو ثعلبہ الخشنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کی قسم سألت خبیرا عنہا, اس آیت کریمہ کے بارے میں آپ ایسے آدمی سے پوچھ رہے ہیں جو سب سے زیادہ اس آیت کریمہ کے بارے میں جانتا ہے, سب سے زیادہ اس آیت کریمہ کے بارے میں جانتا ہے, اسی کو آپ پوچھ رہے ہیں. اور پھر کہنے لگے کہ میں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کریمہ کے بارے میں پوچھا تھا. سنو, میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کریمہ کے بارے میں پوچھا تھا کہ اللہ تعالیٰ تو یہ کہہ رہا ہے کہ ایمان والو اپنی فکر کرو, اگر تم ہدایت پر رہو گے تو کوئی گمراہ ہو گیا تم کو نقصان نہیں پہنچا پائے گا. کیا مطلب ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو اچھائی کا حکم چھوڑ دیں, کرنا اور برائی سے روکنا چھوڑ دیں, کیا کریں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کہا کہ بلی تعمروا بالمعروف وتنہوا عن المنکر, بات یہ ہے کہ تم اچھائی کا حکم دیتے رہو, برائی سے روکتے رہو. کب تک؟ دیکھیے آگے, کب تک؟ حتی اذا رأیت شحا مطاعا, جب تم 4 چیزوں کو دیکھ لو. 4 چیزوں کو دیکھنے سے پہلے تم برائی سے روکتے رہو, اچھائی کا حکم دیتے رہو. 4 چیزیں کیا ہے؟ اذا رأیت شحا مطاعا, جب تم ایسی لالچ دیکھو لوگوں کو کہ اس لالچ میں لوگ پڑ گئے ہیں, حرام حلال کی کوئی تمیز نہیں کر رہے ہیں. شحا کہتے ہیں حرام حلال کی کوئی تمیز نہ کرنا. سب کچھ جانتے ہیں کہ سود حرام ہے, لیکن کر رہے ہیں, کھا رہے ہیں, پی رہے ہیں. جب تم ایسے لالچ دیکھو جس کی اتباع ہو رہی ہے, وہ ہون اور ایسے خواہش پرستی دیکھو جس کے پیچھے لوگ بھاگ رہے ہیں, ہون متبع, جس کے پیچھے لوگ بھاگ رہے ہیں. قرآن حدیث ایک طرف ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طرف طریقہ ہے, لیکن اپنے منچاہی بات کو لے رہے ہیں. یہ 2 بات ہو گئی, خواہش پرستی. وَالدُّنْيَا مُؤْثَرَةً, اور جب تم دیکھو کہ دنیا کو آخرت کے اوپر لوگ ترجیح دے رہے ہیں, آخرت کو بھول جا کر کے دنیا کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں, دنیا ہی کو حاصل کر رہے ہیں, دنیا ہی کو حاصل کر رہے ہیں. اور چوتھی چیز اعجاب کل نفس برائیہ, جب تم دیکھو کہ ہر آدمی اپنی رائے پر اڑا ہوا ہے, ہر آدمی اپنی رائے پر اڑا ہوا ہے. قرآن حدیث ہے, ہدایت کی باتیں ہیں, لیکن اپنی رائے, اپنی لوجک پر اڑا ہوا ہے, اپنی لوجک ہی پر عمل کر رہا ہے. تب سنو اے ابو ثعلبہ الخشنی, اس وقت تم یہ سب کام نہیں کرنا ہے. اچھائی کا حکم دیتے رہنا, برائی سے روکتے رہنا, لیکن یہ جب 4 چیزیں دیکھ لو تم یہ کام نہیں کرنا, بلکہ کیا کرنا؟ فَعَلَيْكَ خَاصَّةً بِنَفْسِكَ وَدَعِ الْعَوَامَ, اے ابو ثعلبہ الخشنی, اس وقت تم اپنی فکر کرنا,
अपने बचना, लोगों को छोड़ देना, लोगों के फिक्र नहीं करना, अपनी फिक्र करना। और फिर उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, इन्ना मिन वराइकुम अय्याम सब्री, तुम्हारे पीछे, ए सहाबा तुम्हारे पीछे एक वक्त आएगा, सब्र का जमाना होगा, सब्र का जमाना होगा, कई सा सब्र का जमाना होगा, उसमें सही दीन पर अमल करने वाला मिसलुल कब्ज़ अलल जमर, जैसे कि आग के गोले, आग का शोला हाथ में रखना मुश्किल है, उसी तरीके से अमल करना उतना मुश्किल हो जाएगा। तुम्हारे बाद एक जमाना ऐसा आएगा कि हक पर अमल करना उतना मुश्किल हो जाएगा जितना आग का अंगारा हाथ पर रखना मुश्किल हो जाएगा। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त कहा कि लिल आमिल फीहिन्ना मिस्लु अज्रि 50 रजुला, उस वक्त कोई भी किसी पर अमल करेगा जिस पर तुम अमल कर रहे हो ए सहाबा, उस वक्त भी कोई अमल करेगा तो 50 लोगों का सवाब उस एक आदमी को मिलेगा। जो तुम अमल कर रहे हो वही अमल उस जमाने में करेगा जिस वक्त इतना मुश्किल होगा अमल करना, जितना आग का अंगारा हाथ में रखना, उस वक्त कोई अमल करे तो कितना सवाब होगा? 50 लोगों का सवाब उस एक आदमी को होगा। साहबा किराम ने पूछा, या रसूलल्लाह मिसलो अजर 50 मिन्ना औ मिनहुम, उनके 50 लोगों का या हमारे 50 लोगों का सवाब मिलेगा? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा तुम्हारे 50 लोगों का सवाब मिलेगा। इस हदीस में गौर करने की बात जो है, इस आयत में क्या है, सहाबा किराम रिजवानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन के जमाने में वो वक्त था कि एक दूसरे को कह रहे थे कि रुको तो रुक जा रहे थे, रुको तो रुक जा रहे थे, ये हराम है रुक जा रहे थे, ये करो तो कर रहे थे, दलील दिखा रहे तो मान रहे थे। लेकिन एक वक्त ऐसा भी आएगा कि 4 चीजें आम हो जाएगी, 4 चीजें आम हो जाएगी। इतने ज्यादा लालची लोग हो जाएंगे कि हराम हलाल की कोई तमीज नहीं करेंगे। मालूम रहेगा कि ये हलाल है ये हराम है फिर भी मिक्स करेंगे। और दूसरी बात क्या होगी, इतनी ख्वाहिश परस्ती बढ़ेगी, इतनी ख्वाहिश परस्ती बढ़ेगी कि कुरान हदीस अल्लाह रसूल की कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं होगा, अपने मन की बात मानेगा, अपने मन की बात मानेगा। चौथी बात यह होगी कि आखिरत पर दुनिया को तरजीह दी जाएगी, आखिरत पर दुनिया को तरजीह दी जाएगी। और चौथी बात, हर एक आदमी अपना लॉजिक इस्तेमाल करेगा, हर एक आदमी अपना लॉजिक इस्तेमाल करेगा। कुरान हदीस की दलील को छोड़ करके मैं ये समझ रहा हूं, वो फला बुजुर्ग इस तरह किए, इस तरीके से मैं समझ रहा हूं, इसी वजह से मेरे पास दलील है, ये सब कुछ होगा। लॉजिक पर लोग कायम रहेंगे। ऐसे वक्त में सबसे ज्यादा अपने फिक्र करने की जरूरत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही कहा था, ऐसे वक्त में तुम अपनी फिक्र करो, ऐसे वक्त में तुम अपनी फिक्र करो। वदाइल अवामा, और अवाम को छोड़ दो, अवाम को छोड़ दो, क्योंकि ये बहुत खतरनाक फितने का जमाना होगा, ये बहुत खतरनाक फितने का जमाना होगा। हजरत जुबैर बिन नुफैर रहमतुल्लाह ताबई है, इब्न कसीर उठाई इसी आयत करीमा की तफसीर में। हजरत जुबैर बिन नुफैर रहमतुल्लाह अलैह ताबई है, कहते हैं कि सहाबा इकराम की मजलिस बैठी हुई है, सहाबा इकराम की मजलिस बैठी हुई है और इस बात पर डिस्कस हो रहा है, बहस हो रही है कि अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर का काम करना है कि नहीं है, ये आयत क्या समझ में आ रही है। तो उस वक्त ये छोटे थे। हजरत जुबैर बिन नुफैर उठे और कहे कि ये अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर का काम नहीं करना है, क्योंकि ये आयत है। आयत सुना दी, साहबा किराम पूरे साहबा उनकी तरफ मुतवज्जह हुए और कहे कि खामोश रहो, खामोश रहो, तुम अभी छोटे हो। देखिए आप इस आयत करीमा की तफसीर में इब्न कसीर उठाइए, साहबा किराम ने रोक दिया और कहा कि तुम अभी छोटे हो, बात मत करो, बात मत करो। इस आयत करीमा को तुम अभी अच्छी तरह से समझ नहीं पाए हो, तुम अभी अच्छी तरह से समझ नहीं पाए हो। वो वक्त अभी नहीं आया है जो तुम कह रहे हो, वो वक्त अभी नहीं आया है जो तुम कह रहे हो। एक वक्त ऐसा आएगा, एक वक्त ऐसा आएगा कि लोग ख्वाहिश के पीछे पड़ जाएंगे और उनका दिल तंग हो जाएगा, किसी की बात को कबूल करने के लिए तैयार नहीं होंगे, दिल तंग हो जाएगा, ख्वाहिश परस्ती के पीछे पड़ जाएंगे। ये उस वक्त इस आयत करीमा पर अमल होगा कि उस वक्त कोई किसी की ज्यादा फिक्र न करे, अपने बचने की फिक्र करे,
اپنے بچنے کی فکر کرے تو اس آیت کریمہ میں بڑا پیغام ہے۔ اور وہ زمانہ کیا سمجھ رہے ہیں کہ آیا نہیں ہے؟ بہت سارے علاقوں میں آ کر کے گزر بھی جا رہا ہے۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ پوری دنیا میں ایک ہی وقت میں وہ وقت آ جائے، ایک ہی ٹائم میں وہ وقت آ جائے۔ کسی علاقے میں دیکھیں گے بہت زیادہ فتنے عام ہو چکے ہیں، لوگ خواہش پرستی کے جال میں پھنس کر کے اپنے دین، مذہب، اپنے ایمان، عقیدے سے ہاتھ دھو رہے ہیں۔ کوئی آدمی اپنے لالچ میں پڑ کر کے حرام حلال کی کوئی تمیز نہیں کر رہا ہو، کوئی لوجک استعمال کر رہا ہو۔ ایسے وقت میں سب سے زیادہ ہم کو اپنی فکر کرنے کی ضرورت ہے، سب سے زیادہ اپنی فکر کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ آدمی کا دین کب چھن جائے گا۔ بہت سارے لوگ کیا سمجھتے ہیں، اتنا ٹینشن لیتے ہیں کہ میں کچھ بھی نہیں کر رہا ہوں، میں کیا کر رہا ہوں، سب لوگ گمراہ میں ہیں۔ بھائی آپ کیا جانتے ہو؟ آپ ہدایت کی کون سی بات جانتے ہیں؟ اس پر کتنا عمل کرتے ہیں؟ وہ چیز جو آپ جانتے ہیں وہ ہدایت کی ہے کہ نہیں ہے؟ آپ نے کہاں سے لیا، کہاں سے سیکھا، کس سے سنا؟ اس کی آپ کو فکر نہیں ہے، اور پوری دنیا کی فکر ہے کہ کیسے ہدایت پر آ جائیں گے۔ یہ عجیب بات ہے، یہ عجیب بات ہے۔ اسی وجہ سے اس وقت سب سے زیادہ اپنی اور اپنے بال بچوں کی فکر کرنی چاہیے، اپنے اور اپنے بال بچوں کی فکر کرنی چاہیے۔ اس کے بعد کوئی ایسے آدمی جو بات کو سننے کے لیے تیار ہو رہا ہے، اس کو اپنے کھینچنا چاہیے، اپنے طرف کھینچنا چاہیے، اس کو صحیح بات بتانا چاہیے، ورنہ یہ وقت ایسا اور وقت آئے گا کہ کوئی کسی کی بات نہیں سنے گا، لوجک استعمال کریں گے۔ یہ بہت اہم اس آیت کریمہ کا پیغام ہے۔ اللہ تعالی ہم کو سمجھنے کی توفیق دے۔ دوسری بات، ایک بات میں بتاؤں گا حدیث کے ذریعے سے۔ صحیح بخاری کے اندر ایک حدیث ہے، حضرت ابو برزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، انہوں نے دو موقع پر دو بات کہی۔ ایک موقع پر کہا کہ ان اللہ یغنیکم او نعشکم بالاسلام و بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، حدیث نمبر 7270 پر ایک کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ کہا کہ لوگوں، اللہ تعالیٰ نے تم کو اسلام کے ذریعے سے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے مالدار کر دیا ہے اور بلند کر دیا ہے۔ یہ بتلایا، کیا بتلایا؟ کہ اے لوگوں، تم کو اسلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ نے تم کو مالدار بھی کیا اور بلند بھی کیا۔ اس روایت کو دیکھیے کہ مالدار اور بلند کرنے والا اللہ ہے، اور ذریعہ کیا ہے؟ اسلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور کسی بھی تیسری چیز کا نام نہیں کیا، کسی بھی تیسری چیز کا نام نہیں لیا۔ کہا کہ اسلام کے ذریعے سے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے تم کو اللہ نے مالدار کیا ہے اور تم کو بلند کیا۔ اس بات کی ہم کو ہمیشہ خیال رہنا چاہیے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہی میں ہماری بلندی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہی میں بلندی ہے۔ دنیا کے کسی بھی مفتی، عالم اور امام یا کوئی بھی اس کو بلندی چاہ رہا ہے تو اس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنا پڑے گا، کیونکہ صحابہ کرام سے زیادہ اس زمین پر کوئی متقی پرہیزگار نہیں۔ ان کو بھی یہ کہا جا رہا ہے، وہ بھی صحابی رسول کہہ رہے ہیں کہ تم کو اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کے ذریعے سے بلندی اور مالداری دیا ہے۔ اور اس حدیث سے کیا معلوم ہو رہا ہے کہ ہم کو بلندی لینا ہے تو اسلام کے طریقے سے حاصل ہوگا، ورنہ۔ اور دوسری بات دیکھیے، حضرت ابو برزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری ہی کی روایت میں ایک موقع پر صحابہ کرام کے بعد تابعین اپنے ساتھیوں کو کیا کہہ رہے ہیں؟ کہتے ہیں یا معاشر العرب کنتم علی الحال الذی علمتم، اے عرب کے لوگوں، تمہاری حالت کیا تھی تم اچھی طرح جانتے ہو، تمہاری حالت کیا تھی تم اچھی طرح جانتے ہو۔ کیا حالت تھی؟ من الذلۃ والقلۃ والضلالہ، تمہاری حالت یہ تھی کہ تم ذلت اور رسوائی میں پڑے ہوئے تھے، والقلہ، اور تمہاری تعداد بہت تھوڑی تھی، اور کیا تھی؟ والضلالہ، اور تم گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔ ان اللہ انقذکم بالاسلام و بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اللہ تعالیٰ نے تم کو
اسلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ذلت سے نکال کر کے عزت دیا، اور تھوڑے سے تھے اللہ تعالیٰ نے تم کو تعداد بڑھا دیا، اور تم گمراہ تھے اللہ تعالیٰ نے ہدایت دیا۔ کتنا ہدایت دیا؟ حتی بلغا بکم ما ترون، اتنا دیا کہ تم اپنی حالت کو جانتے ہو۔ آج تم حاکم ہو، سردار ہو، ملک کے مالک ہو۔ اور پھر کیا کہا؟ وَهَذِهِ الدُّنْيَا الَّتِي أَفْسَدَتْ بَيْنَكُمْ، سنو تمہاری حالت تو ٹھیک ہو گئی، لیکن ایک بات یاد رکھنا، یہ دنیا تمہاری حالت کو برباد کر دے گی، یہ دنیا تمہاری حالت کو برباد کر دے گی۔ اس حدیث میں جو سمجھنے کا معنی اور مطلب ہے کیا ہے کہ صحابی رسول حضرت برزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا پیغام دے رہے ہیں کہ اگر کسی کو ذلت سے نکلنا ہے، اگر کسی کو ذلت سے نکلنا ہے، گمراہی سے نکلنا ہے، تو دو راستے ہیں، اسلام کے ذریعے سے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، اور کوئی تیسرا راستہ نہیں، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پہلے شراب پیتے تھے، چوری کرتے تھے، زنا کرتے تھے جب اسلام نہیں لائے تھے، اور ان سے بدماش کوئی قوم تھی ہی نہیں۔ اتنا بدماش، بچیوں کو زندہ دفن کر دینا ان کے یہاں معمولی بات تھی، لیکن اسلام آیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلے، یہ سب کے سب بھول گئے، سب کے سب توبہ کر دیے، اور اللہ نے وہ عزت دیا کہ آج ہم لوگ ان کے نام ممبروں پر، محراب پر، کتابوں پر لیتے کہ نہیں، اور رضی اللہ عنہم کہتے ہیں کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا، یہ لوگ اللہ سے راضی ہو گئے۔ وجہ کیا تھی؟ اسلام کو اپنانے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے کی وجہ سے۔ حالانکہ یہ لوگ اپنے باپ دادا کے دین پر چل رہے تھے، اپنے باپ دادا کے پہلے دین پر چل رہے تھے۔ آج بھی جو لوگ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ کر کے اپنے باپ دادا، پیر، مرشد، فقیر اور بزرگ وہ کا طریقہ اپنا لیتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ دیتے ہیں، یاد رکھیے وہ گمراہی میں ہی ہے، چاہے وہ کتنا اسلام کا نام لے، وہ گمراہی میں ہے، اور ایک حدیث میں آپ کو سناتا ہوں، دیکھیے یہ بخاری کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انا رجلا اتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا رأیت اللیلۃ فی المنام، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے رات میں خواب دیکھا ہے۔ کیا خواب دیکھا ہے؟ وہ بیان کرنے لگا خواب، کہنے لگا میں نے دیکھا ہے الظلہ، ایک سایہ بان بادل دیکھا، اس میں کیا ہے؟ اس میں کیا ہو رہا ہے؟ تنطف السمن والعسل، اس آسمان بادل سے شہد اور گھی ٹپک رہا ہے، شہد اور گھی ٹپک رہا ہے، اور میں نے دیکھا کہ لوگ اپنے ہتھیلی سے لے رہے ہیں، کچھ لوگ زیادہ لے رہے ہیں، کچھ لوگ کم لے رہے ہیں، کچھ لوگ زیادہ لے رہے ہیں، کچھ لوگ کم لے رہے ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اور ایک چیز دیکھا، کیا دیکھا؟ وَإِذَا سَبَبٌ وَاسِلٌ مِنَ الْأَرْضِ إِلَى السَّمَاءِ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ایک رسی دیکھا، اور وہ رسی زمین سے آسمان تک پہنچی ہوئی ہے، زمین سے آسمان تک وہ پہنچی ہوئی ہے، اور میں نے پھر دیکھا کیا کہ آپ اس رسی کو پکڑے اور اوپر چڑھ گئے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس رسی کو پکڑے اور اوپر چڑھ گئے، آپ کے بعد ایک آدمی آیا، اس نے بھی اس رسی کو پکڑا اور اوپر چڑھ گیا، پھر ایک آدمی آیا، اس نے بھی پکڑا اور اوپر چڑھ گیا، پھر چوتھا آدمی آیا، پکڑا، اوپر چڑھ گیا، پھر رسی کٹ گئی، اور پھر رسی کٹ جانے کے بعد پھر جڑ گئی۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ میں نے خواب دیکھا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی تھے، کہنے لگے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ کو آپ اجازت دیجئے، میں اس کی تعبیر کروں گا، میں اس خواب کو جو سمجھاؤں وہ بول رہا ہوں۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خواب کی تعبیر بیان کر رہے ہیں، کیا دیکھیے، کہتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس نے جو خواب دیکھا کہ بادل ہے، سایہ بان، سایہ کیا ہوا، فالظلۃ الاسلام، وہ سایہ اسلام ہے،
وہ سایہ اسلام ہے. اسلام یاد رکھیے یہ قیامت کے دن بھی ہم کو سایہ کرے گا. اگر مسلمان ہے, اسلام صحیح ہے تو یہ کام آئے گا. تو کیا کہا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہ یہ جو سایہ ہے یہ اسلام ہے, اور اسے جو شہد اور گھی ٹپک رہے ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اس سے قرآن مجید کی مٹھاس ہے. اس کا مطلب ہے قرآن مجید کی مٹھاس. اور کچھ لوگ زیادہ لینے والے ہیں, کچھ لوگ کم لینے والے ہیں. اس سے مراد قرآن مجید سے زیادہ فائدہ لینے والے اور کچھ لوگ کم فائدہ لینے والے ہوں گے. اور اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, جو اس نے رسی دیکھا ہے نا, رسی جو آسمان اور زمین کے بیچ میں لٹک رہی ہے, یہ رسی کیا ہے؟ الحق الذی علیہ انتا. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ حق کی رسی ہے جس پر آپ ہیں, جس پر آپ ہیں, یہ حق کی رسی ہے. اور سب سے پہلے جو چڑھا اس رسی کو پکڑ کر وہ آپ ہیں. اس طریقے پر آپ ہیں. اللہ نے آپ کو بہت اونچا مقام دے دیا ہے, آپ کو بہت اونچا مقام دے دیا ہے. پھر دوسرا آدمی آیا, وہ چڑھا, اللہ نے اس کا مقام بلند کر دیا. اس طریقے سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے بیان کیا اور پھر پوچھا, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ خواب میں نے کی تعبیر جو کیا, میں نے کچھ غلطی کیا کیا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, اصبت بعضا وخطأت بعضا. اے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تم نے خواب کی تعبیر کچھ حصہ بہتر کیا اور کچھ تم سے چوک ہو گئی. محدثین کرام اس حدیث کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں کہ سب سے پہلے جو رسی پکڑ کر تھے وہ رسی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے, لیکن پکڑنے والے سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. یہ خلیفہ ہیں, پہلے خلیفہ وہ چڑھ گئے, اور دوسرے نمبر پر آئے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے, اور تیسرے پر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور رسی ٹوٹ گئی. یہ ان کا قتل ہے, وہ جو قتل ہو گئے, اور پھر رسی پھر ٹھیک ہو گئی. پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, یہ اس سے مراد یہی ہے. اور پھر محدثین اکرام لکھتے ہیں کہ اس حدیث سے اسلام کی بلندی معلوم ہوتی ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر جو بھی رہے گا اللہ اس کو بلند کرے گا, اللہ اس کو بلند کرے گا. کہنے کا مطلب یہ ہے میرے بھائیوں کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام جیسا ہم کو دین اتنا عظیم نعمت دیا ہے, اتنا عظیم نعمت, اس نعمت کو کسی بھی چیز سے تولا نہیں جا سکتا, کسی بھی چیز سے تولا نہیں جا سکتا. دوسری بات, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیغمبر ہیں, ان کا کلمہ ہم نے پڑھا ہے, ان کا طریقہ جاننا چاہیے. ان کے طریقے کے مقابلے میں دنیا میں کتنوں بزرگ ہو, کتنوں بڑا کوئی بھی ہو, کام نہیں آتا. یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مقابلے میں کسی کا طریقہ ہے ہی نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ نے ہم کو ہدایت دیا ہے اور مقام بلند کرے گا. اس وجہ سے ہم کو چاہیے کہ اپنے اسلام کو ٹھیک کریں, ہم اپنے اسلام کو ٹھیک کریں. اسلام کو کیسے ٹھیک کریں گے؟ ایک حدیث میں, سنن ترمذی کی حدیث ہے, 2317 نمبر کی یہ حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی. آدمی کے اچھا اسلام کی پہچان یہ ہے کہ بیکار چیز کو چھوڑ دے, بیکار چیز کو چھوڑ دے. قرآن, حدیث, صحابہ کرام کے طریقے کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں لوگوں نے بنایا سب بیکار ہے, سب بیکار ہے. یہ سب کو چھوڑنا پڑے گا, یہ سب کو چھوڑنا پڑے گا. آخری حدیث بات ختم کرتے ہیں کہ دیکھیں اسلام کو اچھا کرنا, اس حدیث میں کیا ہے؟ جس آدمی کا اسلام اچھا ہے, اور کیسے ہوگا؟ بیکار چیز کو چھوڑنا پڑے گا, بیکار چیز کو چھوڑنا پڑے گا. بیکار چیز کو چھوڑنا اور نہ چھوڑنا, اس بات کا اندازہ ایک روایت سے پتا کیجئے کہ کتنا ضرورت ہے اس کی. صحیحہ کی ایک حدیث ہے, امام البانی رحمۃ اللہ نے اس حدیث کو ذکر کیا ہے, 3103 کے اندر یہ روایت ہے. حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیکھا. پوچھا کہ کہاں ہیں, کہاں ہیں؟ تو صحابہ کرام نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ بیمار ہو چکے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدل گئے ان کے پاس, اور جانے کے بعد کہا, ابشر یا کعب, اے کعب میں تم کو خوشخبری سناتا ہوں, اے کعب تم کو میں خوشخبری سناتا ہوں.
تو ان کی ماں وہی تھی، کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں وہی تھی. انہوں نے کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امی نے کہا کہ ہنی لک الجنہ یا کعب، اے کعب تم کو جنت مبارک ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہ کہا تھا کہ اے کعب تم خوش ہو جاؤ، خوشخبری سناتا ہوں. ان کی امی نے کیا کہا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، کہا کہ اے کعب تمہارے لیے جنت مبارک ہو، تمہارے لیے جنت مبارک ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من ہذہ المتعلیہ علی اللہ، یہ اللہ پر قسم اٹھانے والی کون ہے؟ یہ اللہ پر قسم اٹھانے والی کون ہے کہ اتنی بڑی بات کہہ دی کہ تم کو جنت مبارک ہو؟ یہ کون ہے؟ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ میری ماں ہے، میری ماں ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے کعب کی امی، اے کعب کی امی سنو، ہو سکتا ہے کعب نے کیا کیا ہو، کیا کیا ہو، فعل ما لا یعنی، کوئی ایسا کام کر دیا ہو جو بالکل بے فائدہ تھا. ومنع اور کوئی سامان کوئی مال روک لیا ہو، لا یغنی جس کو جو مال کی ان کو کوئی ضرورت ہی نہیں تھی. دو بات، کچھ کام ایسا کیا ہو جو فالتو کا تھا، اور بخیلی کیا ہو، مال کو ایسا مال روک لیا جس کو ان کی ضرورت نہیں تھی، صدقہ خیرات نہیں کیا. ہو سکتا ہو کہ یہ دو کام کیے ہو اور تم اتنی بڑی بات کیسے کر رہی ہو؟ اللہ اکبر. آپ سوچئے اس بات کو، اس حدیث کو سمجھیے کہ ایک آدمی صحابی ہے، صحابی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری سنا رہے ہیں، لیکن ان کی ماں نے جنت کو ایڈ کر کے کہا کہ تم کو جنت مبارک ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا اور کیا کہا؟ ہو سکتا ہے کہ بیکار کا کوئی کام ایسا کر دیا ہو، اور ہو سکتا ہے کہ کوئی بے فائدہ چیز ان کے پاس روک لیا ہو، صدقہ خیرات نہ کیا ہو، تو ہو سکتا ہے کہ ان کا مسئلہ کھڑا ہو جائے. اتنا زیادہ اپنے اسلام کو صاف کرنے کی ضرورت ہے. جو فائدے والی چیز قرآن حدیث اور صحابہ کرام کے طریقے پر موجود ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی چیز فائدے کی نہیں. سب فالتو اور بیکار چیزیں، اس میں بندے کو پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں، اس میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. وقت کافی ہو گیا. ہم کو چاہیے کہ ان تمام باتوں کو سمجھیں، اور اس دور میں سب سے زیادہ اپنی فکر کریں، اپنی فکر کریں، اپنے دین کو دیکھیں، اپنی نماز کو دیکھیں، اپنے ایمان کو دیکھیں، اپنی امانت داری کو دیکھنے اور سنت پر عمل کو دیکھیں. بدعات سے بچیں، خرافات سے بچیں، شرک سے بچیں، خیانت سے بچیں، دھوکہ دھڑی سے بچیں، سود سے بچیں، اور یہ خواہش پرستی سے بچیں. یہ سب سے بچ کر کے ہم چل رہے ہیں، اور پھر موقع ملا دوسرے کو سمجھانے کے ہمارے بھائیوں کو تو ضرور ایسا کریں گے. لیکن سب سے پہلے اپنی فکر کی ضرورت ہے، اپنی فکر کی ضرورت ہے، اور اپنا اللہ نے جو اسلام دیا ہے اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. ایسے کیسے ٹھیک ہوگا؟ اخلاص کے ساتھ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے ذریعے سے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے ذریعے سے، اور بے فالتو جو بکواس چیزیں ہیں اس کو چھوڑ کر کے ہمارا اسلام ٹھیک ہوگا. ورنہ جو سو بیکار چیزیں اگر آئے تو ہمارا اسلام گندا ہو جائے، کسی کام کا نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق دے اور ہر قسم کی گمراہی فتنہ فساد سے بچا کر رکھے. آمین.